the very first definition that Allah subhanahu wa ta'ala gives us in the Quran, in Surah Al-Baqarah, جو پہلی تعریف ہماری بیان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی مومنین کی بیان کی قرآن مجید میں. I will recite the ayat to you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہے تعریف مومنین کی، متقین کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ describes us as a people who have belief in the غیب، الغیب، جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ جو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اوکے، اس کے علاوہ کتنا کچھ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، وہ سب ہم سے غیب ہے. جنات ہیں، اینجلز ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی ایگزسٹنس ہے، اللہ تعالیٰ کی میجسٹی ہے، گلوری ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریزز اس کہ متقین جو ہیں وہ غیب پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ٹرسٹ کر لیا. سو بیسیکلی what it means is کہ there are some things، کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ کی کائنات میں، جن کے لیے ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے ہم کیپیبل نہیں ہیں. There are many things out of our parameters. We are actually bound by space, matter and time. We have our own boundaries. ہمارے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہماری اپنی limitations ہیں. So we are incapable of understanding many things. So those things جن کے حوالے سے ہم انکیپیبل ہیں، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ان پہ ایمان لانا جو ہے وہ اسلام میں فرض قرار دے دیے گئے. سچ ایز اینجلز ہیں، ڈے آف ججمنٹ ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو دا سورس. سو بیسیکلی وی شوڈ بی پراؤڈ آف ہیونگ دا سورس. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورس دے دیا. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, there is another aspect of the human beings. One aspect is those people جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نالج بہت لمیٹڈ ہے، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے اس کی ہم صحیح سے انٹرپریٹیشن نہیں دے سکتے. سو what about all those things جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں, what about their interpretation? So there is another aspect and that aspect is قبر. القبر it means pride, arrogance. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, it means کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سو کبر سے مراد ہے کہ بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا. آپ خود بتائیے کہ جتنے داہریہ سے، ایتھیسٹ سے آپ نے بات کی ہے، آپ کا انٹریکشن ہوا ہے، کیا دے آر ناٹ دا وکٹم آف ڈیلیوژنز آف گرینڈیور؟ ڈیلیوژن آف گرینڈیور کا مطلب ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں عقل کل ہوں، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میرے پاس کوئی بہت بڑا سائنٹیفک علم جو ہے مجھ تک پہنچ چکا ہے. حالانکہ نہ ان لوگوں نے فلسفی پڑھی ہے، نہ انہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، نہ انہوں نے سوشیولوجی پڑھی ہے، نہ انہوں نے ڈفرینٹ سوسائٹیز کو، ڈفرینٹ کلچرز کو آبزرو کیا، نہ وہ خلا میں گئے ہیں، نہ انہوں نے خود جا کے یونیورس کو آبزرو کیا. یونیورس تو دور کی بات، انہوں نے تو دنیا کی بہت سی چیزیں آبزرو نہیں کی. اینڈ بیسڈ آن آل دیٹ such a limited knowledge, based on whatever they have just read or watched one or two clips, they are claiming that there is no God and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't exist. Allah exist نہیں کرتے. It is outrageous. جتنے بھی اس وقت ماڈرن فزسسٹ ہیں، میں آپ کا I can name them, مشو قاکو ہیں and then نیل دی گراسے ٹائسن ہیں. According to them, saying that there is no God and denying the existence of a creator is absolutely outrageous. It is absurd. It is ridiculous. یعنی کوئی فول ہی اس طرح کی بات کرے گا. Seeing all the proof that we have, جیسے جیسے کوانٹم فزکس جو ہے اس کا نالج بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں کوارکس کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، ہمیں اسٹرنگ تھیوری کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، پیرالل یونیورسز کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ آل سورٹس آف پاسبلٹیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھ رہا ہے، یہ سارے سائنٹسٹ ایگنوسٹک ہوتے جا رہے ہیں. انفیکٹ اس وقت سائنٹسٹ کی بہت بڑی جماعت ایگنوسٹک ہے، ایتھیسٹ نہیں ہے. یو کین ریسرچ آن اٹ بیکاز دے سے ایتھیزم از ایبسولوٹلی ایبسرڈ. یہ کبر ہے، بیسیکلی ایروگینس ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میرے پاس سارا علم آ گیا اور اس علم کی بیسس پہ، چھوٹے سے علم کی بیسس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ایگزسٹنس کو نگیٹ کر دینا. یہی بات دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز ان دا گلوریس قرآن، اور 2 بار اللہ نے بات کی ہے کہ وما قدروا حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہونی چاہیے. یعنی they made a very they underestimated اللہ سبحانہ و تعالیٰ a lot. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر تو کیا ہے کہ اللہ تمام کائنات کا خالق ہے اور اللہ is the source of all knowledge.
تو یہ کس بیسس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ ان کا نالج ہی بہت ویک ہے, ان کے پاس وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں, یہ اپنے پیرامیٹرز کے مطابق باؤنڈ ہیں, all this and that, and science is talking about all of this. You know, Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ, when he wrote his letter to Kisra, you know what he said to the Kisra in the letter? Kisra یعنی کہ پرشیا کا جو کنگ ہوتا ہے اسے کسرا کہتے تھے اس دور میں. He said کہ تم میں تکبر کس چیز کا, تم میں کبر کس چیز کا ہے, تم اپنے آپ کو کس چیز کے حوالے سے, کس خصوصیت کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو, اتنا گریٹ سمجھ رہے ہو, جبکہ تمہیں پتا ہے کہ تم پیشاب والی جگہ سے اس دنیا میں آئے. اوکے, جسٹ امیجن کہ ابو بکر صدیق نے اس کو کیا یاد کرایا. obviously human beings جو ہیں they came out of semen. okay, so that's what he wanted to remind him کہ تم کس چیز سے اس دنیا میں آئے ہو. so imagine کہ تمہاری کیا اوقات ہے. اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انسان میں ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں گزرا when he was not even worth mentioning, جب وہ ایک ایسی چیز تھا کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو کیا تھا وہ اس سے پہلے, یعنی he came from a sperm, a drop of sperm, and then he was born out of the womb of their mothers, and then he started to live, and then he will die. so انسان کی اوقات کیا ہے, کس چیز کا کبر ہے, کس چیز کی ایروگنس ہے انسان میں, کس لیے وہ فرعون بنا بیٹھتا ہے, جبکہ وہ کس چیز سے ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہی سیم بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں کہی کہ قتل الانسان, کہ انسان اپنے آپ کو کل کر رہا ہے. کس لیے کل کر رہا ہے؟ اپنے کبر کی وجہ سے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں, میں ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہوں, جبکہ کیا اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کس چیز سے آیا. وہ ایک ایسی چیز سے آیا جس کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا, یعنی قابل ذکر چیز بھی وہ نہیں ہے. سو آل دا ٹائم جب ہم میں کبر آئے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہوگا, یعنی کہ ایروگنس ہوگی, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن میں کبر نہیں ہے. تو صحابہ were very concerned about this hadith when they listened to it. They said کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں ہم اچھا بنے, اچھا ڈریس اپ ہوں, اچھے لگیں. تو اچھا لگنے کے بعد ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے, تو کیا یہ کبر میں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اللہ خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے, یہ کبر نہیں ہے. کبر یہ ہے بیسیکلی کہ تم حق کو ریجیکٹ کرو. کبر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھو اور دوسروں کو اپنے سے نیچ سمجھو. تو اگر آپ کے سامنے ساری صورتحال موجود ہے کہ جب ہم کسی دہریہ سے, ایتھیسٹ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دے اسٹارٹ ود موکنگ بیہیویئر. وہ شروع ہی موکنگ بیہیویئر سے کرتے ہیں, وہ شروع ہی ایسے کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے شاید پہلے سے اخذ کر لیا ہوتا ہے کہ میں ہوں, اور یہ جو مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ انٹلیکچوئلز نہیں ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے, اور میں جس نتیجے میں پہنچ چکا ہوں وہ نتیجہ حتمی ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ ایسے شخص کی بات سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے. دے آر بیسکلی ان ڈیلوژنز آف گرینڈیئر. اللہ تعالیٰ سے ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پہ رکھے. اور آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اینیملز کے بارے میں. ہم اللہ کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر آپ صرف اینیملز کو دیکھیں, اور اینیملز کے حوالے سے اتنی انٹرسٹنگ باتیں, اتنے انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ڈو یو نو کہ جو ایگل ہے, عقاب, اگر ہم 3 فٹ بال فیلڈز کی لینتھ لیں, یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے فٹ بال فیلڈ کتنی بڑی ہوتی ہے, اور تیسرے فٹ بال فیلڈ کا جو گول پوسٹ ہے اس کے اوپر ہم ایک اخبار رکھیں, تو زوالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایگل 3 فیلڈز دور اس کی جو ویژن ہے, اس کی جو آئیز ہیں, وہ ہیڈ لائنز پڑھ سکتا ہے اس اخبار پہ. یہ ایگل کی ویژن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈو یو نو کہ فلی جو ہے اٹ کین جمپ ٹو 200 ٹائمز اٹس ہائٹ, یعنی کہ اگر ہیومن بینگ اس طرح کرنے لگے کہ اپنی ہائٹ سے 200 گنا زیادہ جمپ لگانے لگے, تو میرے خیال امپائر اسٹیٹ بلڈنگ پر انسان جو ہے وہ چڑھ سکتا ہے جمپ لگا کے. ڈو یو نو کہ جو ایلیفنٹ ہے وہ 3 میل دور سے پانی کی خوشبو سونگھ سکتا ہے, اور جو شارک ہے 20 گیلن آف واٹر اگر ہوگا اور 3 میل دور سے اس کو جو ڈراپ آف بلڈ ہے اس کی خوشبو آ جاتی ہے, اور 20 گیلن آف واٹر میں اگر آپ 1 ڈراپ آف بلڈ ڈال دیں گے تو شارک اس کو محسوس کر سکتی ہے. جراف جو ہے اس کا بچہ, یعنی جراف کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے آدھے گھنٹے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے,
اور انسان کے بچے کو صرف کھڑا ہوتے ہوتے جو ہے وہ کتنی دیر لگتی ہے. چیتا پہلے ہی اپنے چند سیکنڈز میں 60 کلومیٹر پر آور تک پہنچ جاتا ہے. جو ہمنگ برڈ ہے, آپ لوگ کو ہمنگ برڈ کا پتا ہوگا, یو کین سرچ آن گوگل. ہمنگ برڈ 1 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے کتنی بار پر ہلاتی ہے؟ 80 ٹائمز. اوکے, ان 1 سیکنڈ کم از کم 80 بار اس کے پر ہل رہے ہیں. دس از آل دا کریشن آف اللہ. اگین آئی سے ٹو یو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتنی ڈائیورس کریشن بنائی ہے, اور ہیومن بینگ جو ہے وہ اپنے آپے سے ہی باہر ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کریٹر ہوں, میں نے بہت سی چیزیں جو انوینٹ کر لی. کمپیئر دا کریشن آف ہیومن بینگز ود دا کریشن آف گاڈ آلمائٹی, اللہ سبحانہ و تعالی.